میں یاسر رشید چودھری، میں ریاست پاکستان کا وہ شہری ہوں جس پر ملک کے کسی تھانے یا ادارے میں حادثاتی یا خوشبختی کے طور پر کوئی مقدمہ درج نہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ مستقبل میں بھی ایسا نہ ہو۔ لیکن آج میں ایک چوری کرنے کا ارادہ کر بیٹھا ہوں، اور اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اس ارادے کی تکمیل کی خواہش ہے، اور میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ اس معاملے پر مجھ پر کوئی مقدمہ نہ درج کیا جائے۔ اور میں حکومت پاکستان سے ایک اور التجا کرنا چاہتا ہوں کہ اس چوری میں حکومت پاکستان میرے لیے سہولت کاری بھی انجام دے۔ باخدا میں کوئی رابن ہوڈ نہیں ہوں، لیکن میرے ارادے نیک ہیں۔ میں چوری دو لوگوں کے ذاتی سامان میں سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، جس سے میں حلفیہ کہنے کو تیار ہوں کہ میرے حالات ٹھیک ہو نہ ہو، پاکستان کے حالات کلی طور پر تبدیل ہو جائیں گے۔ میری دانست میں جس سامان کی مجھے چوری درکار ہے وہ اس شخص کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پہلی چوری مجھے مملکت خداداد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ذاتی سامان میں سے کرنی ہے۔ دوسری چوری مجھے زمان پاک، بنی گالا یا اڈیالہ میں پڑے ہوئے سابق وزیر اعظم کے سامان کی چھان بین کر کے کرنی ہے، اور یہ چوری ہے اینک کی، وہ اینک جو وزیر اعظم کی مسند پر بیٹھے ہوئے شخص نے لگائی، اور دوسری اینک جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے رہنما نے لگائی ہوئی ہے، کہ وہی اینک پہن کر عمران خان کو بطور وزیر اعظم اپنی حکومت کے آخری دور میں پی ڈی ایم کے احتجاجی مارچ کے نتیجے میں حکومت کی معیشت ڈوبتی ہوئی، اور اس وقت کی اپوزیشن کو اپنی پہنی اینک سے احتجاج سے معیشت ٹھیک ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہی اینک پہن کر شہباز شریف کو اپوزیشن کے احتجاج سے معیشت ڈوبتی، ملک کی ترقی رکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اپوزیشن کو عمران خان کی اینک سے حقیقی انقلاب آتا دکھائی دے رہا ہے۔ وزیر اعظم کی اینک ملکی رازوں کو سینے میں چھپا کر بہتر مستقبل دکھاتی ہے، اور اپوزیشن میں بیٹھے رہنما کی اینک ملکی رازوں یا حساس معلومات کو افشا کرنے پر اپنی سیاست کا عروج دکھا رہی ہوتی ہے۔ مجھے یہ دونوں اشخاص کی اینکیں چوری کرنے کے بعد ان دونوں اشخاص کو اندھا کرنے کی چاہت نہیں ہے، نہ ہی اس اینک سے خود کچھ دیکھنے کی چاہت ہے۔ میری چاہت یہ ہے کہ ایک ہی رات دونوں کے ذاتی سامان کے ساتھ یہ واردات ڈالنے کے بعد واپس دونوں کے گھروں میں دوبارہ جاؤں، اور شہباز شریف کی اینک عمران خان کے سامان میں اور عمران خان کی اینک شہباز شریف کے سامان میں رکھ کے چلاؤں، تاکہ اگلی صبح جب شہباز شریف عمران خان کی اینک پہنے تو انہیں عوام کے دکھ، اپوزیشن پر بنتے مقدمات اور ملک کے وہ محروم طبقے دکھائی دے سکیں جو بطور وزیر اعظم ان کی اینک دیکھنے سے آری ہے۔ اور اسی دن وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے فرمان گزشتہ فرمانوں سے مختلف ہو جائیں گے، اور اگلی صبح جب شہباز شریف والی اینک عمران خان پہنے تو حکومت کے دکھ، حکومت کی مجبوریاں، حکومت کی خارجہ پالیسی کے حساس معاملات عمران خان کو پھر سے دکھائی دے سکیں، اور وہ اپنی سیاست پاکستان کے تشخص کے تحت کریں۔ باخدا جس دن میں اپنی اس چوری کو انجام دے پایا، آپ اور آپ کی نسلیں میرا نام لے کر مجھے دعائیں دیں گی۔ کل سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے جو باتیں کی، ان باتوں کے بعد اس وقت کی حکومت یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ آئین پاکستان کیا کہتا ہے موجودہ اور سابق وزرائے اعظم کے لیے؟ آج جو احتجاج کی تیاریاں ہیں، حکومت نے جو کچھ کر رکھا ہے، پاکستان تحریک انصاف جو کچھ کر رہی ہے، وہ بیان کروں گا، لیکن آخر پہ اس وقت بطور پاکستانی آپ کو پاکستانیت کو اجاگر کرنے کا پیغام دینا ہے کہ آئین پاکستان کے تحت موجودہ اور سابق وزرائے اعظم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ قومی رازوں اور حساس معلومات کی حفاظت کریں۔ یہ ذمہ داری ان کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد بھی برقرار رہتی ہے، اور آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت
ہر شہری پر ریاست کی وفاداری اور آئین کی پاسداری لازم ہے، اور وزرائے اعظم کے لیے یہ اصول مزید سختی سے لاگو ہوتا ہے۔ آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 ان پر بھی لاگو ہوتا ہے جو سرکاری رازوں اور حساس معلومات کو افشا کرنے سے منع کرتا ہے۔ اسی قانون کے مطابق کوئی بھی ایسا شخص جو حساس معلومات تک رسائی رکھتا ہو وہ انہیں افشا نہیں کر سکتا، چاہے وہ عہدے پر ہو یا سبکدوش ہو چکا ہو۔ وزیر اعظم کے عہدے سے متعلق تمام حساس اور قومی سلامتی کے معاملات کو خفیہ رکھنا ان کے حلف کا حصہ ہے، جیسا کہ آئین کے 3 شیڈول میں ان کے حلف میں واضح کیا گیا، اور حلف کے مطابق وہ ملکی مفادات کے تحفظ اور ریاست کے رازوں کی حفاظت کے پابند ہیں۔ یہ ذمہ داری صرف ان کے دور اقتدار تک محدود نہیں بلکہ سبکدوشی کے بعد بھی ان پر عائد رہتی ہے، اور آئین کی دفعہ 6 کے تحت آئین کے ساتھ غداری یا اس کے خلاف کوئی اقدام ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے، جس میں قومی سلامتی کو نقصان پہنچانا بھی شامل ہے۔ پاکستان کے قوانین اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وزرائے اعظم حساس معلومات کو عوامی سطح پر بیان نہ کریں، خاص طور پر وہ معلومات جن سے ریاست کی خود مختاری، قومی سلامتی یا سفارتی تعلقات متاثر ہوں۔ ان قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں انہیں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت سزا بھی شامل ہے۔ ان تمام شرائط کا مقصد یہ ہے کہ ملکی سلامتی اور حساس معلومات کو ہر صورت محفوظ رکھا جائے، چاہے وہ موجودہ وزیر اعظم ہو یا سابق۔ اس میں تذکرہ میں عمران خان کا نہیں کر رہا۔ عمران خان کی بطور اہلیہ، یعنی آپ نے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے فرسٹ لیڈی کا خطاب بھی پایا، تو آپ پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ صرف عمران خان نہیں ہے، عمران خان کے علاوہ مختلف اور بھی پاکستان کے حکمران رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جانے کے بعد ایسی گفتگو کی جس سے خارجہ پالیسی پر پاکستان کا تشخص مجروح ہوا۔ میں تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آغاز عمران خان سے کرتے ہیں اور پھر ماضی میں چلے جاتے رہیں گے۔ عمران خان پر الزام تھا کہ وزیر اعظم کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے حساس قومی معاملات کو عوامی سطح پر زیر بحث لائے، جنہیں قومی راز یا خفیہ معلومات قرار دیا جا سکتا تھا۔ سب سے زیادہ زیر بحث معاملہ سائفر کا تھا، جو ایک سفارتی دستاویز تھی اور مبینہ طور پر امریکہ میں پاکستانی سفیر کی جانب سے وزارت خارجہ کو بھیجی گئی۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ اس سائفر میں ان کی حکومت کے خلاف ایک مبینہ غیر ملکی سازش کا ذکر تھا، اور انہوں نے مختلف عوامی جلسوں میں اسے دکھانے کا بھی دعویٰ کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ سائفر ان کی حکومت گرانے کی سازش کا ثبوت ہے، اور انہوں نے اسے عوامی بیانیے کا حصہ بنایا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے خفیہ سفارتی دستاویز کو عوامی سطح پر زیر بحث لا کر قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ حکومت اور دیگر ریاستی اداروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس دستاویز کے مواد کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اس سلسلے میں عمران خان کے خلاف آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، جس میں الزام یہ عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے خفیہ دستاویزات کو محفوظ رکھنے کے اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ اور عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد ریاستی اداروں پر بھی سازش کے الزامات لگائے، جنہیں بعض حلقوں نے قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار دیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ قومی مفادات کے خلاف کام نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے ان انکشافات کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اور سائفر کے معاملے نے ملک میں سیاسی کشیدگی کو مزید بڑھایا، قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ تعلقات میں تلخی پیدا ہوئی۔ موجودہ حکومت اور ریاستی اداروں نے عمران خان کے بیانات کو قومی مفادات کے خلاف قرار دیا، جبکہ عمران خان اپنے بیانیے پر قائم رہے۔ ان پر عائد الزامات قانونی اور سیاسی طور پہ متنازع رہے۔ کیس چلا، کیس میں ان کے وکیل نے کیا کہا کہ وہ سادہ کاغذ تھا جو علامتی طور پہ لہرایا گیا۔ وہاں پر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ واقعی میں ہی سائفر تھا جو عوامی اجتماع میں لہرایا گیا یا اس کے متن کو پڑھ کے سنایا گیا تھا۔ عمران خان سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے عہدے سے سبکدوش ہو جانے کے بعد 2018 میں
ایک انٹرویو کے دوران ممبئی حملوں سے متعلق حساس معلومات کا انہوں نے انکشاف کیا۔ اس انٹرویو میں میاں محمد نواز شریف نے مبینہ طور پہ کہا کہ پاکستان میں کچھ غیر ریاستی عناصر ان حملوں میں ملوث تھے اور یہ بات قابل قبول نہیں کہ ایسے عناصر دوسرے ملک میں جا کر لوگوں کو قتل کریں۔ ان کے اس بیان کو متنازع قرار دیا گیا اور قومی سلامتی کے خلاف سمجھا گیا۔ نواز شریف کے اس بیان کے بعد بھارت میں اسے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا اور عالمی سطح پر پاکستان کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے قطع نظر کہ حقائق کیا تھے اور حقائق نہیں۔ بہت سے حقائق بطور وزیر اعظم سینوں کے اندر ایسے دفن ہوتے ہیں کہ سبکدوش ہو جانے کے بعد زبان کھلنا شروع ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ملک کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے، لیکن وہ سینوں میں دفن کرنا پڑتے ہیں۔ نواز شریف پر الزام تھا کہ انہوں نے حساس قومی معلومات افشا کی جو پاکستان کے دفاعی موقف کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اس بیان کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں کہا گیا کہ نواز شریف کے بیان کو غلط اور گمراہ کن انداز میں پیش کیا گیا۔ فوج اور دیگر ریاستی اداروں نے بھی اس بیان کو ملکی مفادات کے خلاف قرار دیا۔ نواز شریف نے اپنے بیان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کوئی راز افشا نہیں کیا بلکہ ایک حقیقت پر بات کی جو پہلے ہی بین الاقوامی سطح پر زیر بحث تھی۔ ان پر قومی سلامتی سے متعلق ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کا الزام تو لگایا گیا لیکن کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ ان کے اس بیان کو سیاسی اور قومی حلقوں میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور اسے ریاستی مفادات کے خلاف قرار دیا گیا۔ یہ معاملہ سفارتی اور سیاسی طور پر پاکستان کے لیے حساس بن گیا۔ اگرچہ ان کے بیان پر سخت رد عمل آیا لیکن قانونی طور پر کوئی سزا یا شواہد سامنے نہیں آئے جو ان کے خلاف کارروائی کی بنیاد بن سکتے۔ نواز شریف کا موقف تھا کہ ان کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، لیکن ان کا یہ بیان آج بھی ایک متنازع موضوع ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بعض سربراہان مملکت اور حکومت ایسی بھی گزری ہے جن پر عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد حساس معاملات پر بات کرنے کے لیے یا متنازع بیانات دینے کا الزام عائد ہے، جن سے پاکستان کے سفارتی تعلقات یا قومی تشخص پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ پرویز مشرف پر عہدہ چھوڑنے کے بعد مختلف حساس موضوعات پر بات کرنے کا الزام ہے۔ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اعتراف کیا کہ پاکستان نے بعض مواقع پر مسلح گروپس کی حمایت کی جسے عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بعض اقدامات امریکی دباؤ کے تحت کیے گئے تھے جس سے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ متاثر ہوئی اور عوامی سطح پر بھی ان بیانات کو ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سبکدوشی کے بعد اپنی کتاب اف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں حساس معاملات کے اوپر بات کی۔ انہوں نے ایٹمی پروگرام اور بین الاقوامی سازشوں کے حوالے سے تفصیلات پیش کی جنہیں کچھ حلقوں نے حساس معلومات افشا کرنے کے زمرے میں شامل کیا۔ ان کے ان انکشافات سے مغربی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر منفی اثر پڑا اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ ہو گیا۔ یحییٰ خان کے دور کے بعد سکوت ڈھاکہ اور 1971 کی جنگ سے متعلق سامنے آنے والی تفصیلات نے پاکستان کے سفارتی تعلقات اور عالمی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے اور عالمی سطح پر پاکستان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تمام مثالیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ سبکدوش ہونے والے سربراہان کی جانب سے حساس معاملات پر بیانات یا انکشافات نہ صرف پاکستان کے سفارتی تعلقات کو متاثر کر سکتے ہیں بلکہ قومی تشخص کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان بیانات کی شدت اور اثرات مختلف رہے مگر ان کے نتیجے میں پاکستان کو سیاسی اور سفارتی محاذ پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بات سے قطع نظر کہ حالیہ بیان ڈائریکٹ ان کو کہا گیا یا کسی اور کو، اس کے مقاصد وہی تھے یا کچھ اور، ان کی نیت وہی تھی یا کچھ اور۔ آج جس شخصیت سے منسوب وہ بیان دیا گیا، آج وہ باجوہ صاحب نے بھی آ کے کہا کہ ناقابل تردید ہے۔ میرے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، یہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ تمام تر جو اقدامات اٹھائے گئے اس میں سعودیہ نے ان کے خلاف کچھ کیا تو یہ شواہد نہیں ہے۔ باجوہ صاحب کے نزدیک انہوں نے خوش آئند پیغام دیا تھا۔ تو اب اس کے بعد حکومت وقت جو اس پہ بیان دے رہی ہے، حکومت وقت کے بیانات سے بھی سفارتی تعلقات کے اوپر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا، یہ ایک سوال ہے۔ تو مجھے اس اینک کو تبدیل کرنا ہے۔ وہ اینک جس دن تبدیل ہو جائے گی، ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ سے لے کے نیچے کارکنان تک
तमाम के नजरियात तब्दील हो जाएंगे और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालिया सियासी मंजरनामे पे बात करें तो एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां इस वक्त उरूज पे दिखाई देती हैं। ऐसे वक्त में कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक मुज़ाकराती टीम तश्कील देने की बात हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आज वज़ीर दाखिला ने आके कह दिया कि हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हम तो किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत जो एहतजाज को रोकने के लिए अहकामात कर रही है, IG खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा तौर पर एक एलामिया जारी किया कि कोई भी एहलकार जलसे और जुलूस में शिरकत नहीं करेगा और अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। कल CPO ऑफिस पेशावर से एक बाकायदा तौर पर एलामिया जारी होता है उन लोगों के लिए, उन गनर्स के लिए जो तायुनात हैं सियासी शख्सियात के साथ। उन्हें कहा जाता है कि आप इनके साथ तायुनात हैं लेकिन आप किसी जलसे या जुलूस में इनके साथ नहीं जाएंगे। पेशावर की हुदूद से ये बाहर निकलते हैं तो आप इनके साथ नहीं जाएंगे और अगर आप जाएंगे तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक के कहने के ऊपर तमाम इदारों में एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भेजा कि जिसमें सरकारी मशीनरी को इस जलसे और जुलूस में निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर इसके बावजूद भी वो जाते हैं तो वो तमाम लोग ओहदों से बर्खास्त हो जाएंगे, उनकी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। अब इसके बाद कैसे निकलेंगे? दूसरी तरफ इक़दाम क्या है कि दरियाए जहलुम पर सराय आलमगीर का मकाम है, एक जानिब कंटेनर्स लगा के मुकम्मल पुल को बंद कर दिया गया, दूसरी तरफ से दोनों अतराफ से ट्रैफिक चल रही है और वहां पे इसी वक्त मुश्किलात का सामना है। और जलसा, जुलूस या धरना 24 तारीख का है और इक़दाम ये आज से ही हो गए, कुछ शहरों में 2 दिनों पहले ही हो गए। इस्लामाबाद में बस अड्डों के लिए बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद की शहरी इंतज़ामिया ने हुक्मनामा जारी किया कि आप अपने बस अड्डों को मुकम्मल तौर पे बंद करेंगे, बस अड्डों के बाहर कनाते लगाएंगे और तहरीरी तौर पे लिखेंगे कि यहाँ से किसी शहर के लिए ट्रैफिक जो ट्रैवल सर्विस है उसको बंद कर दिया गया ताहुक्म सानी। इस्लामाबाद में जितने भी हॉस्टल्स हैं, रावलपिंडी में जितने हॉस्टल्स हैं, वो हॉस्टल्स खाली करने के अहकामात दे दिए गए हैं कि आज रात से वो तमाम तलबा जो हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, आप यहाँ से निकलें और अपने घरों को चले जाएं। इसके अलावा मोटरवेज को मेंटेनेंस के बायस 22 तारीख रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, यानी कल रात 8 बजे मोटरवेज बंद हो जाएंगी। कौन सी? M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक, M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक, M11 सियालकोट से लाहौर तक, M14 याक से हकला तक। ये तमाम मोटरवेज बंद रहेंगी। तो इसलिए अगर आपको सफ़र करना है तो एहतियात बरतिएगा। मैं अपनी चोरी में जिस दिन कामयाब हो गया उस दिन खुशखबरी लेके आऊँगा कि पाकिस्तान में अब कोई मोटरवेज मेंटेनेंस के नाम पे बंद नहीं होगी। अब कोई अपनी सियासत को चमकाने के लिए सिफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मजरू नहीं करेगा। उस दिन मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगा कि पाकिस्तान में अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे की आंखों से देख रही है और उसे हम सब बराबर दिखाई दे रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।